یہ 20 اپریل 2010 کی ایک تاریک اور طوفانی رات تھی جب گلف آف میکسیکو کی لوکیشن لوزیانا کے ساحل سے قریباً 40 میل دور ایک میسیو آئل رگ میں موکونڈو پروسپیکٹ نامی ڈیپ سی آئل فیلڈ کے اندر کنویں کی ڈرلنگ کا کام جاری تھا۔ اس کنویں میں لاکھوں بیرل آئل ہونے کی امید تھی۔ رگ پر موجود 126 ورکرز کا کام اس کنویں کو ختم کرنے اور بعد میں اسے استعمال کے لیے سیل کرنے کا تھا، جس کے لیے وہ ہفتوں سے مصروف تھے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آج کی رات ان کے لیے بہت ہی زیادہ خوفناک ہونے والی ہے۔ ڈرلنگ کے دوران کنکریٹ کی ایک وال جس کا کام نیچرل گیس کو روکنا تھا، اس وال سے یہ نیچرل گیس بڑی مقدار میں نکل چکی تھی اور ایک پائپ کے ذریعے پلیٹ فارم تک پہنچ گئی تھی۔ یہ پائپ اس آئل رگ کو اوشین فلور سے کنویں کے سرے تک جوڑتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، اس گیس کے پہنچتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا جس نے اس رگ پر موجود سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ دھماکے سے بھڑکتی ہوئی آگ نے اس پوری آئل رگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس میں کچھ ورکرز اپنی جانوں سے گئے اور کچھ بہت زیادہ انجرڈ ہوئے۔ اسی دوران دوسرے کریو ممبرز ایک ڈیوائس جسے بلو آؤٹ پریونٹر کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے کنویں سے آئل اور گیس کے فلو کو کٹ آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ آئل رگ سمندر کے بیچ 2 دنوں تک مسلسل جلتی رہتی ہے اور بالآخر سمندر میں ڈوب جاتی ہے۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی ایک نئی مصیبت ان سب کا انتظار کر رہی تھی۔ دی ڈیپ واٹر ہورائزن آئل رگ کو امریکن کمپنی ٹرانس اوشین اون کرتی تھی اور اسے بی پی یعنی برٹش پیٹرولیم کو لیز پر دیا گیا تھا۔ اسے ساؤتھ کورین کمپنی ہونڈائی ہیوی انڈسٹریز نے بنایا تھا اور اس کی کاسٹ $560 ملین تھی۔ یہ رگ 8000 فیٹ گہرے پانی میں کام کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ سمندر کے باٹم میں 30,000 فیٹ تک ڈرلنگ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آئل کا وہ کنواں جس پر اسے رکھا گیا تھا وہ سرفیس سے 5000 فیٹ نیچے تھا اور راک پر 18,000 فیٹ تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی کنویں کی ڈرلنگ اور سیلنگ کے کام کے دوران ہی یہ سب ڈیزاسٹر ہوا۔ اس ڈیزاسٹر سے پہلے بھی ڈیپ واٹر ہورائزن پر کچھ حادثات ہوئے تھے۔ اکارڈنگ ٹو ویکیپیڈیا، اس رگ میں سیفٹی وائلیشنز اور مینٹیننس ایشوز کی ایک ہسٹری رہی ہے، جس کی وجہ سے اس پر کئی بار اس طرح کے انسیڈنٹس ہو چکے تھے۔ پر 20 اپریل 2010 کی اس رات کی تباہی کے بعد اس آئل رگ میں لگی آگ دن کی روشنی میں بھی جلتی رہی۔ اس آگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اس سائٹ پر مسلسل کوششیں کی جاتی رہیں، لیکن اس پر قابو نہیں کیا جا سکا۔ بالآخر 2 دنوں تک مسلسل آگ میں جلنے کے بعد یہ مضبوط اسٹیل کا ڈھانچہ کاغذ کے ڈھیر کی طرح سمندر میں ڈوب گیا۔ اس رگ پر موجود آن بورڈ 126 کریو ممبرز میں سے 11 کو بچنے کا موقع ہی نہیں ملا اور وہ اپنی جانوں سے گئے کیونکہ ان کی باڈیز کبھی ملی ہی نہیں۔ یہ لوگ ایکسپلوژن کے بعد سیفٹی فلیٹ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے اس آدھے آئل سے بھرے رگ سے پانی میں کود گئے تھے، لیکن ابھی مزید بڑی تباہی اور مصیبت آنے والی تھی کیونکہ اس آئل رگ کے ڈوبنے کے بعد رائزر بھی ٹوٹ چکا تھا، جس سے پائپ میں ایک میسیو گیش کریٹ ہوا۔ یہ وہی پائپ تھا جو اس رگ کو کنویں سے جوڑتا ہے۔ پائپ پھٹ جانے سے قریباً 3 مہینوں تک لاکھوں بیرل آئل گلف آف میکسیکو میں بہتا رہا۔ یہ آئل اسپل اتنا بڑا تھا کہ اسے اسپیس سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس ڈیزاسٹر کے بعد بہت زیادہ تیل بہہ جانے سے ایک انوائرمنٹل تباہی پیدا ہوئی جس نے وائلڈ لائف، مرین ایکو سسٹم، کوسٹل کمیونٹیز اور انڈسٹریز پر بہت برا امپیکٹ ڈالا کیونکہ یہ ہسٹری کا سب سے لارجسٹ مرین آئل اسپل تھا۔ اسی وجہ سے اس کی ذمہ دار کمپنیز کو اس انسیڈنٹ کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے شدید تنقید کا بھی سامنا رہا۔ بی پی اور ٹرانس اوشین کمپنیز مختلف طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے اس لیکیج کو روکنے میں لگے رہے۔ ان طریقوں میں ویل ہیڈ یعنی کنویں کے سروں پر کیپ لگانا، ان کے اندر مٹی اور سیمنٹ ڈالنا اور اس میں موجود آئل کو نکالنا شامل تھا، لیکن ان تمام طریقوں کے باوجود اس کنویں سے مسلسل 87 دنوں تک آئل نکلتا رہا، یہاں تک کہ 15 جولائی 2010 کو اسے سیل کر دیا گیا۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق 4.9 ملین بیرل آئل گلف آف میکسیکو میں پھیل چکا ہے، جو قریباً 68,000 اسکوائر مائل کے ایریا کو کور کرتا ہے، یعنی یہ آئل 311 اولمپک سوئمنگ پولز کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ تیل کے اس بہاؤ کی وجہ سے یہ آئل سلک سمندر کے ہزاروں مائلز ایریا تک پہنچا، جس سے سی فلور اور واٹر کولم کنٹامینیٹڈ ہونے کے بعد مچھلیوں، ڈولفنز، ٹرٹلز اور سی برڈز کے علاوہ بہت سے جانور سمندر پر زخمی یا مردہ حالت میں دیکھے گئے کیونکہ یہ جانور ان آئل ڈسپرشنز یا کیمیکل کا شکار ہو جاتے تھے جو آئل کو بریک کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ سمندر کے قریب رہنے والے لوگوں پر بھی اس کا بہت برا اثر ہوا۔ یہ لوگ سانس کی بیماریوں، اسکن ریشز، نوزیا اور ڈپریشن جیسی بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔
فشنگ، ٹورزم اور آئل انڈسٹری کو شدید نقصان پہنچا اور تھاؤزنڈز آف ورکرز اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس تباہی سے پوری دنیا میں غم و غصہ پایا گیا۔ یو ایس میں بھی ایک پولیٹیکل اور لیگل فائر اسٹارم کھڑا ہو گیا، جس کے بعد اوباما ایڈمنسٹریشن نے گلف میں آف شور ڈرلنگ پر پابندی لگا دی تھی اور اس حادثے کی انویسٹیگیشن بھی شروع ہوئی۔ بی پی اور ٹرانس اوشین جیسی کمپنیز کو انڈیویجولز، بزنسز، اسٹیٹ اینڈ فیڈرل ایجنسیز کی جانب سے کمپنسیشن کے لیے قانونی چارہ جوئی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ سال 2012 میں برٹش پیٹرولیم ان ایلیگیشنز میں سے کچھ کو سیٹل کرنے کے لیے $4.5 بلین کی رقم پر ایگری ہوئی اور 2016 میں اپنی باقی ذمہ داریوں کو حل کرنے کے لیے سول سیٹلمنٹ میں $20 بلین ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ دی ڈیپ واٹر ہورائزن ڈیزاسٹر ہسٹری کی بدترین انوائرمنٹل تباہی تھی، جو ایک ٹریجڈک ریمائنڈر کے طور پر موجود رہے گی۔ اس تباہی نے آئل انڈسٹری کے تحفظ اور اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹیو سورسز کی ضرورت پر بھی کوسچن ریز کیے ہیں۔ اس آئل اسپل کے پھیلنے کے سالوں بعد بھی آج تک لوگ اس کے امپیکٹ سے ریکور ہو رہے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو آج بھی جسٹس اور کمپنسیشن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس ڈیزاسٹر نے گلف آف میکسیکو اور اس کے لوگوں پر ایک دیرپا نشان چھوڑا ہے جو وہ کبھی نہیں بھلا سکیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے اور اس کا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور دیجئے۔ ہمارے چینل انفو ماؤنٹ کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔